السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء کی آج 2 آیات ہیں، اور ان 2 آیات کا جو موضوع ہے وہ حسد کی ممانعت ہے، کہ حسد نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ حسد سے بچنا ہے۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معذرت، یہ لیکچر دیتے ہوئے میں کبھی کھانستا ہوں اور کبھی سے مجھے یہ خراش گلے کی پیدا ہوتی ہے، تو مجھے تھوڑی سی الرجی کی شکایت ہے، گلے کی اور ناک کی الرجی کا مسئلہ ہے۔ ڈسٹ یا یہ اے سی کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ تھوڑی سی الرجی کرتی ہے، تو اس لیے میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جی آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا۔ لا، یہ لا کون سا ہے؟ نفی یا نہیں؟ دیکھتے ہیں۔ تمنا یا تمنا باب تفعل سے ہے، تتمنون تھا، نون ڈراپ ہو گیا۔ تمنا کرنا، خواہش کرنا۔ دیکھیں اب تمنا خواہش پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز میں اس میں منع کیا جا رہا ہے وہ ہوس کی طرف اشارہ ہے، تو ولا تتمنوا، ہوس نہ کرو، ہوس پرستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا تتمنوا، انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا جملہ ہے، لائے نہیں نے نون ڈراپ کر دیا، اسے کہتے ہیں یہ مجزوم ہو گیا۔ لا تتمنوا منع کر دیا گیا، امر دیا جا رہا ہے نہیں کا، کہ منع کیا جا رہا ہے۔ کس بات سے منع کیا جا رہا ہے؟ لا تتمنوا ما موصولہ، فضل یفضل باب تفعیل یعنی فضیلت دینا۔ فضل اللہ، یا اب یہاں سے فضیلت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کا فضل کی میننگ بھی ہے کہ ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے یا فضل دیا ہے، انعامات دیے ہیں۔ ما فضل اللہ بہ، با حرف جر اور ہار ریورٹ ہو رہا ہے ما کی طرف۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، تم میں سے بعض کو، علی حرف جر بعض، بعض پر، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم حسد نہ کرو، کس چیز کا؟ جو فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یہ مفعول ہے فضیلت کا، کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، تم اس کی خواہشات نہ کرو۔ اس کا مزید آگے بات چل رہی ہے، وہ آگے مزید کیا ہے؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، لام حرف جر کے لیے کے میننگ میں الرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مردوں کے لیے نصیب، للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، من پلس ما موصولہ، من حرف جر۔ سو یہ مبتدا جو ہے مؤخر بن رہا ہے، یہ خبر قائم مقام مقدم بن رہی ہے، تو یہ بھی ایک خبر ہے نصیب ان کی۔ للرجال نصیب مما، من ما جو میں سے، اکتسبوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، باب افتعال میں سے، اکتسب یکتسب کمانا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، لوگوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، مردوں کے لیے، یعنی یہاں پہ اب جو وہ ثواب کمائیں گے، اعمال کریں گے، اس کو وہ جو کمائیں گے وہ اسی میں سے ان کو اس کی جزا ملے گی۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا تھا کہ چند خواتین نے یہ سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مردوں سے ہی کلام فرماتا ہے، ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں آتی یا ہمارے حصے کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں یہ آیات آئی تھی للرجال نصیب مما اکتسبوا، آگے ساتھ ہی ہے مما اکتسبنا، اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، اکتسبتا، اکتسبنا، فعل ماضی، ہنہ فاعل، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، سیم کنسٹرکشن ہے، بس صرف یہاں پہ چینجنگ ہے کہ
الرجال کی جگہ پہ نساء آ گیا ہے اور یہاں پہ اکتسبوا کی جگہ پہ اکتسبنا آ گیا ہے. تو ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو اس میں سے حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا، من ما، اس جو میں سے. سو وَلَا تَتَمَنَّوْا، خواہش نہ کرو، حسد نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، اس کے ہوس نہ کرو. للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کے لیے وہ اس میں سے حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا. یہاں پہ ایک اور بھی یہ بھی وجہ تھی کہ مردوں کو مطلب جہاد کرنے کا ایک تو عمل ایکسٹرا مل گیا کہ مرد جہاد کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس صورت میں عورتوں کے دلوں میں خیال ہوا کہ مردوں کو تو زیادہ جب ثواب ملتا ہے اور عورتوں کو کم ملتا ہے. اسی طرح کئی خواتین بعض دفعہ یہ سوال کرتی ہیں مردوں کو تو ملیں گی حوریں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، یہ ہم جو ہے نا اسلام ایمان یہی چیز ہے کہ ہم اللہ کے احکامات، اللہ کی تقسیم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. ہمیں نہیں جاننا، ہمیں نہیں اس خیال میں پڑنا کہ اللہ نے کس کو فضیلت کیوں دی. اب مثال کے طور پہ ہم سارے تو وزیر اعظم نہیں ہیں، وزیر اعظم تو کوئی اور ہے، اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے. ہمیں یہ حسد نہیں کرنا کہ اس کو زیادہ کیوں دے دیا یا اس کے پاس زیادہ کیوں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر مانگا کریں کہ اللہ ہمیں جو مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا. مال والوں کی حالت دیکھ لیں. ریسنٹلی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کل جو پیش آیا پاکستان میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس گند میں سے نکل آئیں. یہ جو میڈیا کا گند ہے، یہ جو فلموں کا گند ہے، یہ جو گانوں کا گند ہے، یہ جو غلاظت ہے، اس غلاظت میں وہ اتنی کھپ جاتی ہیں کہ ان کو اپنی عزت، اپنی حیا کی پرواہ نہیں رہتی ہے. وہ اپنی حیا بیچ چکی ہوتی ہیں. کوئی کہے کہ ان میں حیا ہے، حیا نہیں ہے. حیا والی عورتیں باہر نہیں آتی ہیں، وہ اپنے چہرے نہیں دکھاتی ہیں. یہ حیا نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس کی سزا آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. دنیا میں ذلت ہے، وہ اس کو شہرت سمجھتی ہیں. وہ شہرت نہیں ہے، وہ ذلت ہے. شہرت ان لوگوں کے نظر میں تو ہو سکتی ہے جو وہ بے حیائی پسند کرتے ہیں، لیکن جو وہ بے حیائی پسند نہیں کرتے ان کی نظر میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے. ان کی نظر میں ان کی ذلت ہے، ان کی تذلیل ہے، وہ ذلیل ہو رہی ہیں. ساتھ مرد بھی جو اس بے حیائی کے کام میں انوالو ہیں. اب کل جو پیش آیا واقعہ، ایک خاتون نے دو خواتین کے گھر، ان کا گھر تھا یہ جو بھی تھا، اندر شراب کے معاملات ہو رہے ہیں. دو نامحرم خواتین ایک مرد کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں اور ان کی بیوی پہنچ گئی. اب سب یہاں پہ وہی ہے، بے حیائیوں کو ساتھ بے حیا دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جو بھی ہوا اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا تھا، لیکن ایک عورت جس کے شوہر کو چرایا جا رہا ہے، جس کے شوہر کو کھینچا جا رہا ہے، اس عورت کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں یہ اندازہ لگانا ہم مردوں کا کام نہیں ہے. یہ اپنی ماں سے پوچھیں، یہ اپنی بیٹی سے پوچھیں، یہ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ اگر ان کے مردوں کو کوئی عورت چھیننا چاہے تو ان کے کیا جذبات ہوں گے. یہ ذرا اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے پوچھ لیں کہ اگر ان کے مردوں پر کوئی عورت ڈاکے ڈال رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے ان کو ان سے چھیننے کی غلط حرکات کے ذریعے، شادی کر لو، بہت مسئلہ ہے نا. 2 سال سے دوستی ہے جی میری، یہ دوستی جو قبول کر رہا ہے معاشرہ، جو لوگ قبول کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو یہ معاشرے میں یہ اس طرح کی صورتحال کو قبول کر رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس خاتون کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ ان کی بے حیائی کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بے حیائی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کی بے پردگی کے تعاون کر رہے ہیں. نہیں، آپ بلکہ ایسے معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ اور عورتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں. اللہ کے واسطے کچھ ہم سب کو چاہیے کہ ہم عقل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب بہنوں بیٹیوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اس غلاظت سے نکال لے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ جو دولت اور شہرت ہوتی ہے، اس کا نشہ ایسا برا ہوتا ہے کہ انسان اتنا کھپ جاتا ہے اندر کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا میں کیا غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے صرف دولت نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے صرف مال نہ مانگے، اللہ سے خیر و عافیت مانگے. یا اللہ جتنا بھی مال دینا، زیادہ ہو یا کم ہو، بس اس میں اپنے احکامات کا جو ہے وہ غلام رکھنا، اپنے احکامات کا پابند رکھنا. ورنہ اکثریت جن کے پاس مال ہے وہ راہ سے ہٹ چکے ہیں،
ان کی راہیں اور ہیں، ان کے معاملات اور ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان میں کچھ نہ کچھ غلط پایا جا رہا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو دیا بھی ہے اور اللہ نے پھر ان کو بچایا بھی ہے، انہوں نے خود کو بچایا بھی ہے. تو میرے بھائی، میرے بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے کو دین و اسلام کے پلڑے پر تولیں. دین و اسلام کے پلڑے پر تولا جائے گا. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اور ہمارے دین کے احکامات کے پلڑے میں تلیں گی سب باتیں. اس کے باہر کوئی یہ جذبات اور دل کی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ چونکہ ہمارا دل رو رہا ہے کہ اس لڑکی کے پاؤں میں سے خون نکل رہا تھا اس لیے ہماری اب جان جا رہی ہے. وہ لڑکی کر کیا رہی تھی؟ اس کے کارنامے کیا تھے؟ ایک عورت اپنے شوہر کی خاطر جو ہے وہ اگر اس نے کچھ قدم اٹھایا وہاں پہ شرابیں چل رہی تھی تو اس کا غصے میں آنا فطری عمل تھا. ہمارے پاکستان میں غیرت کے نام پہ کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے قتل ہوتے ہیں. یہاں تو ایک عورت طاقتور تھی نا، اس لیے وہ اپنے شوہر پہ چڑھ دوڑی، ورنہ پاکستان میں کتنی خواتین طاقتور نہیں ہیں، ان کے شوہر غلط کاریاں کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی، برداشت کرتی ہیں. وہ طاقتور تھی اس لیے وہ کھڑی ہو گئی. یہ بھی تو دیکھیں آپ، اس طرف بھی تو سوچیں. پاکستان میں کتنی عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر. طلاق دے دو. یہاں پہ اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے شوہر پہ ہلہ بول دیا اور جو اس کے ساتھ اس کی دوستیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہماری اس قوم کی بیٹیوں بہنوں کو ہدایت عطا فرما کہ یہ کون سے راستوں پر چل پڑی ہیں، یہ کون سے راستے ہیں، یہ کون سی راہیں ہیں جس میں اپنے آپ کو کھبا دیا ہے، اپنی حیا بیچ دی ہے، اپنی شرم بیچ دی ہے، اپنے والدین کی عزتیں بیچ دی ہیں، اپنے بھائیوں کی عزتیں بیچ دی ہیں. اور یا اللہ یہ کون سے نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو جمیعاً بچا اس صورتحال سے. معذرت، ہم چونکہ یہاں پہ عورتوں مردوں کی تذکرہ آیا تھا تو تھوڑا ٹاپک سے ہم باہر چلے گئے، لیکن یہ بھی ضروری ہے چند چیزیں ہمیں حالات کے ساتھ چلنا ہے. میں حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. میں سمن بکمن عمیٌ نہیں رہتا. اگر اس طرح ہوں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہو کیا رہا ہے. آنکھیں کان کھلی رکھیں، دیکھیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم اس سے سبق سیکھیں کہ ہمیں اس کے لیے خود کیا کاروائیاں کرنی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اپنی استطاعت کے مطابق بچا سکیں. دیکھیں اس دن میں نے آپ کو ایک حدیث شیئر کی تھی کہ ایمان کے جو درجات ہیں کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکتے ہو تو زبان سے روکو. میں نے اپنا حق زبان سے ادا کر دیا کہ میں زبان کے ذریعے اس میڈیا، اس چینل، اس راستے کے ذریعے میں یہ بات کر سکتا تھا. الحمدللہ میں نے اس پہ بات کی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ اگر اس باتوں کے دوران اگر میں نے کوئی غیر شرعی بات کی تو مجھے معاف فرما دینا. وہ صرف میری کم علمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس آیت کا آخری حصہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. وَاسْأَلُوا اللَّهَ فَضْلِهِ. سأل یسألو سوال کرنا، تسألونا اس کا امر بنا، حمزہ یہاں پہ گرا دیا گیا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ انتم اس کا فاعل، اسم الجلالہ یہ مفعول بن گیا کہ اللہ سے سوال کرو، انتم فاعل. وَاسْأَلُوا اللَّهَ اللہ سے سوال کرو. کس بات کا سوال کرو؟ من حرف جر مرکب اضافی فضل جل چلا گیا. من فضل ہی اس کے فضل کا سوال کرو. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا انعامات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے پورے کمپلیٹ طریقے سے اترتے ہیں، بے بہا نہیں ہوتے کہ ہم بے راہ سے اتر جائیں. یا اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما، وہ فضل عطا فرما جس میں ہم تیرے بندے بن کر رہیں، ایسا نہیں کہ راہ سے ہٹ جائیں. اللہ تعالیٰ سے میرے دل میں وہی بار بار خیال آتا ہے کہ جن کو مال ملتا ہے وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ پھر اور رستوں پر چل پڑتے ہیں. آگے ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما. ان اللہ کان بکل شیء علیما. اسم الجلالہ اسم انا اور یہ خبر انا، اور اس جملے میں اس کا ہوا اس میں موجود ہے اور یہ ہے خبر انا اور یہ متعلق خبر. یقیناً اللہ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر بات سے خبردار ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ کو سب باتیں معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ مردوں کے کیا حصہ ہے، عورتوں کا کیا حصہ ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے، کس کو کتنا نہیں عطا کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک یعنی مفہوماً بتا رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، بعض ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو مال دے دیتا تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو اللہ مال نہ دیتا تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے۔ تو اللہ کی تقسیم اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ ہم ہر معاملے میں، ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، لام حرف جر، کل سب، وَلِكُلٍّ سب کے لیے، جعلنا جعل یجعل بنانا، فعل ماضی نحن فاعل، وَلِكُلٍّ جعلنا ہم نے سب کے لیے بنا دیا، موالیہ، ولیون کی جمع ہے، موالیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وارث، وارث۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ من ما، من سے ما موصولہ، کس میں سے وارث بنا دیا؟ ترک یترک چھوڑنا، ترک فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، الوالدانی یہ حالت رفع میں ہے، والاقربون یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ یہاں پہ دونوں ماں اور باپ یہ قریبی رشتہ دار، یہ دونوں فاعل ہیں ترکا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ہم نے بنا دیا ہے سب کے لیے ورثہ اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، یعنی سب کو ان کا حصہ مل چکا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ اس طرف بھی ہے کہ کسی عورتوں کو دو حصے، مطلب ایک حصہ ملتا ہے، مردوں کو دو ملتے ہیں، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نصیب لکھا ہے، حصہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ حصے مقرر کر چکے ہیں، طے ہو چکا ہے تم سب کے لیے۔ اب یہ قصور ہمارا نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے ان احکامات کو نافذ العمل نہیں کرتے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور الذین وہ لوگ، اس میں موصولہ جمع، وہ لوگ جو عقدت، عقد یعقد باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ باندھنا۔ ایمانکم، یمینون کی جمع ایمان، وعدے معاہدے، والذین عقدت ایمانکم، کم مفعول تم سب، یہ مرکب اضافی کا صیغہ ہے، اور وہ لوگ جن لوگوں سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں۔ جواب آ رہا ہے آتوہم، آتا یؤتی دینا، آتو امر کا صیغہ، انتم فاعل، ہم مفعول، ان کو دو، نصیبہم ان کا حصہ، یہ مفعول آتو کا، ان کو ان کا حصہ دو، یعنی وراثت میں جن لوگوں سے تم نے کچھ اگر وعدے کیے ہیں تو ان کو ان کا حصہ ضرور دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان اللہ سیم پچھلے آیت کی طرح ہے، وہاں تھا بکل شیء، یہاں پہ اسم الجلالہ اسم انا، یہ خبر انا، اور یہ شہیدن خبر کانا، یہ متعلق خبر، اور اسم ہوا اس میں موجود ہے۔ بیسیکلی یہ تھا کان اللہ، تو وہ پھر اللہ کا نام شروع میں مبتدا بنا دیا گیا، وہ اس کا ایکچولی اسم تھا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدن، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بات ابھی ہوئی عقدت ایمانکم، جن سے تم نے وعدے کیے ہیں، اور پھر تم ان سے اگر پھر جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اللہ کے علم میں سب ہے کہ ہم نے کس سے کیا وعدہ کیا ہے، کس سے کیا معاہدہ کیا ہے۔ تفسیر میں دیکھتے ہیں جی مختصراً کیا ہے۔ جی تفسیر ابن کثیر، حرص و حوث و حسد کی ممانعت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو بیان کیا ہے امام احمد نے کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتی، میراث میں بھی ہمارا حصہ نصف ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق سزا ملے گی، اگر اچھا عمل کیا تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برا عمل کیا تو بری جزا ملے گی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی کہ جو ان کی سوچ اور فکر کو درست کر دے، چنانچہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اس کا کرم مانگو، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو، یہ ایک حتمی امر ہے اور ہوس کسی کام نہیں آ سکتی، ہاں البتہ مجھ سے میرے فضل و کرم کا سوال کرتے رہو، میں تمہیں ضرور نوازوں گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کچھ شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ دنیا کا مستحق کون ہے تو وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ فقر کا مستحق کون ہے تو وہ اسے فقیر رکھتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ آخرت کا مستحق کون ہے اور وہ اسے آخرت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کا مستحق کون ہے تو اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگلی آیت جو اس کی تفسیر، مما ترک الوالدان والاقربون، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی والدین اور رشتہ داروں کے ترکہ میراث کے لیے ہم نے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے اس میں سے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیے گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا تو فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس آیت میں ہمیں مل رہا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہو تو ان کو ان کا حصہ دو، جس میں تم نے یعنی آپس میں پختہ قسمیں کھائی ہوں، میراث میں سے حصہ دو، کیونکہ تم نے آپس میں سے جو عہد و پیمان کیے ہیں اللہ بھی ان کا گواہ ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ موالیہ کے معنی ہے وارث۔ والذین عقدت ایمانکم، یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو انصاری کہ اپنے رشتہ داروں کی بجائے انصار کے اپنے رشتہ داروں کی بجائے ان کا وارث مہاجر بنتا تھا، تو یہ رشتہ اخوت کے باعث تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان پیدا فرمایا تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو اس سے یہ بات منسوخ ہو گئی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ نصرت و اعانت اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ جی الحمدللہ، انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اگلی آیت کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔